اس کے اوپر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں اما بنعمت ربک فحدث، پس اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ وہ کہتے ہیں جی چرچا تو سڑکیں بند کیے بغیر ہوگا ہی نہیں، بدواواں ملن گے تو انہوں چرچا نہیں ہوئے گا۔ جب لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل جانے سے رہ جائیں گے، میں تو 10 محرم کا جلوس ہو، 12 ربیع الاول کا جلوس ہو، یا دیوبندیوں کا 1 محرم کا جلوس ہو، میں کسی بھی جلوس کے حق میں نہیں ہوں سوائے کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی میدان کے اندر، کسی گراؤنڈ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا پروگرام کر لیں۔ کیوں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں؟ کیا امیج آپ دے رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے؟ اب آپ دیکھ لیں، ہم نے شکر کیا تھا یار افغانستان کے اندر کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان 10 دنوں کے اندر 2 شیعہ مساجد کے اوپر خودکش حملے ہو کر کتنے لوگ شہید کر دیے۔ میں سوچ، اور مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، مرنے والوں کی حفاظت کرنے والے حکومت میں بیٹھے ہوئے طالبان وہ بھی مسلمان۔ اس صورتحال کے اندر کسی گورے کا دماغ خراب ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے؟ وہ کہے گا بھائی سکون نال بیٹھا ہے، بیٹھا رہنے دو۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں عشق رسول کے نام کے اوپر لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے۔ آج تک کوئی عاشق رسول مجھے نہیں ملا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اس کے بعد اپنے موٹر سائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں وہ تیلی ڈال دے۔ اور کریو نا اے کام نہ کرنا، آگ لانی ہوئی نا ٹینکی نہ کھولنا، سائڈ تو لانا، کیونکہ وہ اگر اس کے اوپر آپ رکھیں گے تو بم بن کے پھٹے گا، تجھے بھی نہیں بچو گے، خود بھی جنت ہی پہنچ جاؤ گے۔ اپنی گاڑی اور اپنے موٹر بائک کو تو جلا کے آج تک کسی نے عشق رسول کا اظہار نہیں کیا۔ لوگوں کی گاڑیاں، ATM مشینیں توڑ کے اس سے عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اظہار کا طریقہ نبی اسلام نے بتا دیا۔ 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، ویسے اردو میں ہم صوبیہ بولتے ہیں، یہ لفظ سویبہ ہے، جیسے ہم سلیم لفظ اردو میں بولتے ہیں، یہ لفظ ہے سلیم۔ تو کہتے ہیں وہ جو لونڈی تھی نا، جس نے نبی الاسلام کو دودھ بھی پلایا بچپن میں، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیری کیا حالت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، البتہ جب منڈے کا دن آتا ہے نا تو مجھے اپنی اس انگلی کے ذریعے مشروب پلایا جاتا ہے، کیونکہ اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، سویبہ کو، نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی میں، اور اس کا بینیفٹ مجھے مرنے کے بعد ملتا ہے۔ یہ خواب امام بخاری نے نقل کیا، اگرچہ یہ بے سند ہے لیکن ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ٹھیک بھی مان لیں۔ ابو لہب نے نبی الاسلام کی خوشی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں منائی تھی، اپنے بھتیجے کی حیثیت سے، چونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، اس کو مرنے کے بعد تھوڑا بہت بینیفٹ مل گیا۔ لیکن کیا اس حدیث کی بنیاد پہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خود نبی علیہ السلام، کیا آپ ہر سال اپنی پیدائش کے دن لونڈیاں آزاد کرتے تھے، یا لنگر پکوا کے تقسیم کرتے تھے، یا جلوس یا جھنڈے کرتے تھے؟ تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ جب تک آپ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے، ایک واقعہ ہے، اس سے پوری ڈاکٹرن کھڑی نہیں ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ایک ملتا ہے نا سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور طبرانی کی المعجم کے اندر، کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں بکری ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کر صحابہ کرام کو کھلایا۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیا تھا، وہ عقیقہ تھا، ورنہ اگر آپ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو یوں رپورٹ ہوتا کہ ہر سال آپ اپنی پیدائش کے موقع کے اوپر یوں لنگر پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ مت کریں۔ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی، ہجرت مدینہ جب ہوئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے مدینہ شریف کی چھتوں پر کھڑے ہو کر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تفصیل، یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور حضور علیہ السلام کو ویلکم کیا، طلع البدر علینا، وہ جو کلام بھی آپ کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی بچیوں نے خوشی منائی۔ یار وہ تو ایک ایونٹ تھا، اس کو سیلیبریٹ کیا، یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال جب ہجرت کا دن آتا تھا یا میلاد
کا دن آتا تھا تو وہ بچیاں یوں چھتوں پہ چڑھ کے تو یہ پڑھتی تھیں، وہ ایک ایونٹ تھا. وہ تو آج نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے میں. تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے.